کریم تیرے کرم کا کوئی حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا حکمت رمضان، آپ سب کا انتہائی پسندیدہ سیگمنٹ جس میں آپ سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم آگے پہنچاتے ہیں، وسیلہ بن جاتے ہیں ہم خیر و حکمت کے لیے۔ حکمت رمضان میں آپ کا خیر مقدم۔ آج بھی علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں جو پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے اور معروف علماء ہیں، جید علماء کرام ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ شہزادہ آج میری جگہ کچھ سوالات بھی پوچھے گا۔ برہان شاہ صاحب ہیں اور یہ مفتی شاہ حسین قدیسی صاحب کے فرزند خاص ہیں۔ میں آج کے مہمانوں کا آپ کو تعارف بھی کرا دوں۔ سب سے پہلے آج کے ہمارے مہمان بہت ہی معروف ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، صوفیہ اور اولیاء اللہ سے خاص نسبت حاصل ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ علامہ شاہ حسین قدیسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے مزاج ہے؟ ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیر العظم کی حیثیت رکھتے ہیں اور علم کے حسین باب میں سے ایک باب ہیں اور اتنی آسان اور اتنی پیاری گفتگو کرتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کا لطف آتا ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے؟ آج کے ہمارے تیسرے مہمان بہت ہی معروف چہرہ ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کچھ مسائل پہ بات ہو یا نہ ہو، پیچیدہ ہیں، حساس ہیں، مگر آپ کی گفتگو کے ذریعے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے، بڑی حکمت ملتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا خاص ہے، صوفیہ اور اولیاء کا پیغام امن و محبت، اور اس حوالے سے آج کا پہلا سوال جو پوچھیں گے وہ برہان شاہ صاحب پوچھیں گے۔ برہان صاحب، کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے عباد الرحمن کی بات کی ہے۔ بندے سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن کچھ بندے خاص ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے عباد الرحمن کہا ہے، صحیح۔ اور پھر ان کی اللہ جل جلالہ نے اس صورت کے آخر تک جو ہے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ بہت عاجزی اور انکساری سے زمین پر رہتے ہیں، اور پھر جب بے علم لوگ، جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان سے الجھاؤ کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور بڑے سلیقے سے ان سے سلام کے ذریعے بات کرتے ہیں جو ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایک اور خاص بات ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتیں جو گزارتے ہیں تو وہ قیام و قعود اور رکوع سجود میں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے یا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ خوبصورت۔ اور تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے بستروں سے الگ ہیں اور اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے امیدیں بھی رکھتے ہیں۔ آہا، خوبصورت۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کے خاص بندے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 سوال کیے، ان میں آخری سوال یہ تھا کہ مل احسان، کہ احسان کیا چیز ہے؟ صحیح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آہا، کہ تو اللہ جل جلالہ کی عبادت اس طریقے سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ دیکھ رہا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ ایک آدمی یہ تصور کر کے عبادت کرے اللہ جل جلالہ کہ میں اللہ جل جلالہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس مرتبے پہ وہ نہ ہو تو اس سے کم درجے کا مرتبہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ خوبصورت، وہ تو دیکھ تو رہا ہے۔ جب اس طریقے سے حضوری سے کوئی شخص جو ہے اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے، تو وہ ولی اللہ کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان کی زندگی اسی کے مطابق گزرتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے قواعد و ضوابط کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا آدمی پہنچ گیا اور ان سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس 20 درہم ہے تو زکوٰۃ کتنی نکلے گی اس میں سے؟ جی۔ تو انہوں نے اس آدمی کی طرف دیکھا غور سے
اور کہا کہ تیرے جیسے آدمی کے لیے 20 درہم ہی زکوٰۃ ہوگی. مکمل 20. کیوں کہ آپ نے 20 روپے جمع کیوں کیے؟ 20 درہم آپ نے جمع کیوں کیے؟ آپ جیسے آدمی کو جمع ہی نہیں کرنے چاہیے. اچھا. تو یہ لوگ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کے، زہد اختیار کر کے، تقوی اختیار کر کے، روزے رکھ کے، تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کی ہر چیز میں ایک خاص قسم قوت پیدا ہو جاتی ہے. ان کی نظر میں ایک خاص قسم کی قوت ہوتی ہے کہ وہ بہت دور تک دیکھتے ہیں، کہ وہ مدینے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نہاون تک ان کی نگاہ پہنچتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے وہ ان کی سماعت جو ہے وہ بہت دور سے سنتی ہے، بہت تیز ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ان کا دل جو ہے وہ فیضان الہی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، آمادہ رہتا ہے. تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کے قلوب پر فیضان کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس کی رحمت اور جو ہے اس کی طرف سے خصوصیت کی جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر وہ نازل ہوتی رہتی ہے. اب خصوصیت کی چیزیں ایسی ہیں جیسے قرآن حکیم میں سکینہ کا لفظ ایک استعمال ہوا ہے اہل بدر کے بارے میں، کہ ایک خاص قسم کی ایک کیفیت ہے اور وہ اہل بدر پر اس مخصوص وقت میں تھی. تو یہ لوگ بھی جو ہے اس طریقے سے عبادت کر کے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور پھر وہ جو حدیث شریف آتی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، وہ جو ہے نا مطلب اس کی یہاں تک قربت ہو جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ جو تھے وہ تو مرج البحرین تھے، کہ وہ حضور کے فیضان صحبت کی وجہ سے ان کو اتنی جدوجہد اور ریاضت کی ضرورت ہی نہیں تھی. نبی اکرم علیہ السلام کی نظر ان پہ پڑتی تھی تو ان کے دل کے جو خفیہ چیزیں ہیں یا وہ چیزیں جو خفتہ ہیں یا وہ چیزیں جو مخفی ہیں وہ بیدار ہو جاتی تھی. تو وہ بیدار ہو جاتی تھی اور وہ جس طریقے سے ہم ایک ولی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ان کے درجات جو ہے وہ اس سے آگے ہوتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بعد جیسے حضرت حسن بصری ہیں، ابن سیرین ہیں، اس قسم کے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس شعبے میں تھے کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور ان کو ولی اللہ کہا جاتا تھا. تو پھر ایک تصوف کا خاص نظام آہستہ وہ مرز وجود میں آیا اور ایک پورا نظام جو ہے نا وہ متعین ہو گیا. لیکن یہ سارا نظام جو تصوف کا ہے یہ قرآن حکیم کے تابع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث کے تابع ہے، آپ کی سنت کی مطابقت میں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں یہ ان کی مطابقت میں ہے. یہ الگ سے کوئی نظام نہیں ہے، یہ ایسے ہی نظام ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں یہ علم فقہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر مدون نہیں تھا، باقاعدہ طور پہ اس کی چیزیں متعین نہیں تھی. حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ وضو کرتے تھے جیسے نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے. لیکن اس کے بعد مجتہدین آئے تو انہوں نے اس کو متعین کیا کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے، یہ اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے. کیوں کہ جو چیز جس دلیل سے ثابت ہو رہی ہے تو اس دلیل کے حساب سے پھر اس کی بات کی جاتی ہے. تو تصوف کا یہ نظام جو ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ عبادت تھی، تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد جو ہے یہ ایک اس شکل اختیار کی. اور یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لگے رہتے تھے. اور یہ کہنا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خلاف کوئی کام کرتے تھے تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک مسئلہ ہے، قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، آپ کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا ذکر کریں. اب ذکر جو ہے ایک تو اللہ اللہ کرنا ذکر ہے، قرآن حکیم کی تلاوت ذکر ہے، نوافل پڑھنا عبادت کرنا یہ ذکر ہے. تو اب اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں متعدد بار فرمایا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو. تو اس کا مطلب یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے متعین ہے، یہ ہر صورت میں ہم نے پڑھنی ہے. یہ ہمارے نیک نے بھی پڑھنی ہے، بد نے بھی پڑھنی ہے، سب نے یہ نمازیں پڑھنی ہے. تو اس سے آگے کی کوئی بات ہے اور وہ ہے کثرت سے اللہ جل جلالہ کا ذکر. اور یہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتے رہے اور ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. اب کوئی کہے کہ کثرت سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، وہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے. قرآن حکیم فرقان حمید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ، کہ اللہ جل جلالہ کے ایسے بندے ہیں صحیح. کہ لو اقسم علی اللہ الا برہ، کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر قسم کھا لیں کہ اللہ جل جلالہ ایسے کرے گا تو اللہ جل جلالہ ایسے کر خوبصورت، دیتا یہ ہے. تو درجہ ہے، مطلب یہ ہے مقام کہ وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کر صحیح، کر کے صحیح. اس مقام پر پہنچے ہوتے ہیں. جیسے قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو ایک وقت وہ ہے کہ بندہ ہاتھ باندھے اس کے دربار میں کھڑا ہے صحیح. اور وہ یاد کر کر کے اللہ جل جلالہ کو اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اللہ جل جلالہ اس کو اپنی یاد میں خوبصورت رکھے. خوبصورت، تو ماشاءاللہ. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو اب یہ کثرت ذکر سے ہوتی ہے. اب کوئی کہے کہ وہ 2 نفل تو آپ جو ہے نا وہ فلاں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نبی علیہ السلام نے پڑھے تھے، اور اس کے علاوہ زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے. تو زیادہ کا تو حکم ہے. قرآن حکیم فرقان حمید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام کا عمل جو ہے وہ اس کے اوپر شاہد ہے. تو لہٰذا جتنی کثرت سے اللہ جل جلالہ کی عبادت کی جائے گی اسی طریقے سے اس کا درجہ بڑھے گا، اس کا مقام بڑھے گا، اس کی قربت بڑھے گی. اور جب یہ چیزیں بڑھیں گی تو پھر اس کا ایک خاص قسم کا درجہ میرا اور آپ کا تو عقیدہ جسے یہ ہم ولی اللہ کہتے ہیں. صحیح، یہی عقیدہ ہے کہ ہم جتنی کثرت سے پڑھ دیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی تو ہر ایک عبادت، بلکہ یہ کہہ لینے دیجئے کہ ان کے صحابہ کرام کی، ان کے اہل بیت کی عبادت کو جا ایک ضربت بھی ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. تو بہت اچھی گفتگو ہو گئی، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سبا میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے، مفتی صاحب آپ کی اجازت سے، شاہ صاحب آپ کی اجازت سے بوجھو تو جانے کا آغاز کرتے ہیں. بچے کافی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں اور تیار ہیں. طاہر عطاری ہمارے پاس موجود ہیں اور علی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، دونوں ہی کزنز ہیں. آپ لوگ تیار ہیں، آمادہ ہیں؟ بوجھو تو جانے. ہاں، کھولنا پڑے گا آپ کو اس مائک کو. یہ لال بتی جلے گی جس کا مطلب ہے کہ مائک کھل گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ تیار ہیں. اچھا، میں آپ کو بتانا چلوں کہ بوجھو تو جانے میں کیا ہوتا ہے. ہمیشہ کی طرح پیارے سے برہان 10 سوالات آپ پوچھتے ہیں، ہم اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں، یس اور نو میں. اور ان 10 سوالات میں آپ کو شخصیت کا ادراک کرنا ہوتا ہے. وہ کون شخصیت ہوں گی؟ یقیناً وہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوں گی. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تاریخ حاضر میں سے کوئی ہو، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تاریخ گزشتہ جو ایام گزرے یا پھر 18ویں صدی یا پھر اس کے بعد ملوکیت کا دور یا پھر ایسی کوئی چیز، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عہد نبی میں سے. آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے اور آپ ہی جسارت کرتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں. خدا اس کاوش کو قبول فرمائے. اب اس کا باقاعدہ ہم آغاز کرنے لگے، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تشنگی سی ہے اور ایک پیاس سی ہے. جب اولیاء اللہ پہ بات ہوئی ہے تو ذرا ان کے مقامات کو بھی سمجھ لیا جائے کہ ولایت کے معنوی حیثیت کیا ہے اور تاریخ میں ولایت کسے کہتے ہیں. اس حوالے سے علامہ صاحب میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو چاہتا ہوں. یہ ولایت ہے کیا، اس کی معنوی حیثیت کیا ہے، اور تاریخ میں اگر دیکھیں تو ولایت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی، آپ کا موضوع آج بہت پیارا بھی ہے اور میرا خیال ہے 1 گھنٹے کا موضوع نہیں ہے یہ، چونکہ اس میں اتنی وسعت ہے، اتنی گہرائی ہے، اتنا تنوع ہے کہ آپ ہر پہلو پہ گھنٹوں گفتگو کروا سکتے ہیں اور مختلف پہلو سامنے لا سکتے ہیں. اور پھر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، دوسری بات کہ معاشرے کو اس طرح کے مباحث کی ضرورت بھی ہے تاکہ ذہن کھلیں، منجمد نہ ہوں. چونکہ ہمارے ذہن منجمد ہو چکے ہیں، اس لیے اس انجماد کے نتیجے میں جو ہمارے ذہن جن چیزوں سے آشنا ہے اس حد تک ہم قبول کر لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو بے ایک جنبش قلم کہتے ہیں نہیں یہ سب غلط ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ان موضوعات پر زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. جہاں تک ولایت کی بات ہے، دیکھیے ابھی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور مدلل انداز میں آیات اور احادیث کی روشنی میں ولایت کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی. ولایت خود جو ہے 2 اس کی قسمیں ہیں. ایک ولایت تشریعی ہے اور ایک ولایت تکوینی ہے. آپ یہ بتاؤں کہ یہ موضوع جو ہے ابھی ہم جب یہاں پر آئے تو ہمیں دیا گیا ہے. ایسا ہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ہم داخل ہو رہے تھے تو مفتی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ بھئی پہلے آپ دیتے تو اس پر جو ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. لیکن ابھی بھی مجھے امید ہے ولایت جو ہے یہ یا تکوینی ہے یا تشریعی ہے. تشریعی ولایت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو اللہ کی اس خلافت کی شکل میں دیکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے باسیوں کے نظم و انسرام کو چلانے کے لیے بندوں کا تعین کرتا ہے. صحیح. وہ جو ولایت تکوینی ہے وہ باطنی ہے. اس باطنی ولایت کے حوالے سے اللہ جن بندوں کا انتخاب کرتا ہے یا جن کو یہ توفیق دیتا ہے وہ اپنی وسعت کے حوالے سے جو جتنا وسیع اور جتنا گہرا ہے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کائنات میں تصرف کر پاتا ہے. یہ جو کائنات میں تصرف ہے یہ یعنی کائنات کو تسخیر کرنا. کائنات کی تسخیر کے لیے ہی انسان کو بھیجا گیا ہے
اور یہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. لہٰذا جو ظاہری ہے وہ اس وقت ایک کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن باطنی صرف اسی کے لیے ہے جو روح کے اعتبار سے اللہ سے جڑا ہوا ہوگا. اب جب آپ ولایت کے درجے کی بات کرتے ہیں تو ولی وہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد ولی بنتا ہے جہاں پر اس کا ارادہ ختم ہو جائے, اللہ کا ارادہ شروع ہو جائے. سبحان اللہ. اس کی نگاہ ختم ہو جائے, اللہ کی نگاہ شروع ہو جائے. اب اگر وہ بولے تو وہی بولے جو اللہ بولتا ہے, وہ دیکھے تو وہی دیکھے جو اللہ چاہتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس شخص کا اپنے نفس کا, اپنے وجود کا ارادہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے اور اس کے پورے وجود پر اللہ کا ارادہ اس طرح سے حاوی ہو جائے کہ پھر اس حدیث کی باری آئے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہا, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. وہ وہی سنتا ہے جو اللہ سننا چاہتا ہے, وہ اسی کو دیکھتا ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ وہی بولتا ہے جو اللہ بولنا چاہتا ہے. لہذا اس مقام پر پہنچتا ہے انسان. جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس تصرف کے اس کمال کے اس مرحلے تک پہنچنے کے نتیجے میں البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق ایک سطح تک پہنچتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل لامحدود ہو اور ہر شخص آخری درجے تک پہنچ جائے, ممکن نہیں ہے. چونکہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر نبی کریم فائز ہیں, اس سے اعلیٰ درجہ کائنات میں کوئی اور ہے نہیں, قابل تصور نہیں ہے. لہٰذا رسول اللہ کو قرآن کریم نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے. باقی جتنے بھی افراد بشر ہیں ان کی گنجائش یہ ہے کہ وہ اس مقام کی طرف سفر کریں, اس مقام کی طرف جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اس حساب سے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, اور جہاں تک اس کی ظرفیت ہے وہاں تک پہنچے گا. یہ ظرف بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. یہاں پر آپ 1 لیٹر کا جگ رکھ لیں, آدھے لیٹر کا رکھ لیں اور 250 گرام کا رکھ لیں, تو ہر برتن میں اس کی ظرفیت کے مطابق آپ پانی انڈیل سکتے ہیں. بالٹی میں بے شک بھرا ہوا پانی ہو, بالٹی سے انڈیلنے میں بالٹی کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن وہ جو ظرف ہے وہ جتنا بڑا ہوگا اتنا وہ وصول کرے گا. اس لیے اللہ کی عطا بے تحاشا ہے, لامحدود ہے, لیکن وہ جو قبول کرتا ہے اس کی ظرفیت شرط ہے کہ وہ کتنی ظرفیت رکھتا ہے اور اس ظرفیت کے مطابق وہ کتنا اس میں سے حاصل کر پاتا ہے. لہٰذا اب اس طرح کی مثالیں, اس طرح کی شخصیات صدر اول میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی آپ کو بے تحاشا نظر آتی ہیں. اب آپ اہل البیت کے حوالے سے دیکھیں, وہاں پر بھی آپ کو بے تحاشا ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں, اور صحابہ کرام کے اندر بھی ایسے نمونے آپ کو نظر آتے ہیں. اور ان نمونوں کے حوالے سے قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ میں اور تاریخی کتابوں میں ان کے حوالے بھی موجود ہیں. حضرت زید بن حارثہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تھے اور نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد گفتگو فرمانا چاہ رہے تھے. نگاہ پڑی, دیکھا زید کا چہرہ جو ہے وہ پژمردہ ہے, تھکن کے آثار ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, آنکھیں سرخ ہیں. فرمایا کہ کیف اصبحت یا زید, زید تم نے کیسے رات بسر کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت موقنا, میں نے یقین کے عالم میں رات بسر کیا ہے. اب نبی کریم باقی لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر فرد کا ظرف برابر نہیں ہے, مختلف لوگوں کے ظروف مختلف ہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا نبی کریم نے فرمایا کہ لکل شیء علامۃ ما علامۃ یقین, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے, شناخت ہوتی ہے, اس کے آثار ہوتے ہیں. تمہارے اس یقین کا اثر یا اس کی علامت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں رات بھر یا سجود میں یا قیام میں یا قعود میں اس کیفیت میں رہا کہ اللہ کا کلام میں پڑھ رہا تھا. جب آیات نعمت تک پہنچتا تھا تو جنت کو دیکھتا تھا, اور آیات عذاب کو پڑھتا تھا تو جہنم کو دیکھتا تھا. تو اس کیفیت میں ساری رات میری گزری ہے, اور اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ اب بھی میں اہل جنت کو بھی اس محفل میں دیکھ رہا ہوں اور اہل جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا, مولانا رومی, آپ جانتے ہیں کہ مولانا رومی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے تاریخ اسلام کی. ان کی مثنوی ہے, مثنوی میں انہوں نے احادیث کو اور آیات قرآنی کو اور تاریخی واقعات کو اپنے کلام میں بیان کیا ہے. اس واقعے کو یا اس حدیث کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے جب یہاں پر پہنچے کہ جب زید ابن حارثہ نے جب نبی کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں لب کھولوں اور بتاؤں کہ اہل جنت کون ہے اور اہل جہنم کون ہے, تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس
नबी करीम ने अपने होंठ दांतों में लिए, काटा और फरमाया बस इससे आगे ना पढ़ो, ये असरार इलाही है। अल्लाह अकबर, ये असरार इलाही। ये सहाबा कराम के दरमियान की बात हो रही है, सही। सहाबा में। सही। इसी तरह से इमाम सज्जाद के हवाले से, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से जी। उनकी दुआएं आप अगर सहीफ़े सज्जादिया पढ़ें अच्छा। तो उसको ज़बूर आले मोहम्मद कहा गया है, अल्लाह अकबर, उख्तुल कुरान कहा गया है। आप उन दुआओं को, हमारा अलमिया ये है कि हम उन दुआओं से आशना नहीं हैं, उन दुआओं को ज़रा पढ़ें और उसके बाद कुरान को रखें। आपको किसी फर्द बशर का कलाम नजर नहीं आता, वो अच्छा। लगता है इतना आला कलाम है। उसकी वजह क्या है? जिन हस्तियों की जबान से निकला है उनका मकाम इतना बुलंद है कि उनकी उस मकाम की बुलंदी का मजहर ये कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ये बयान फरमाते हैं, मताफ में बैठे हुए हैं जी। मताफ यानी खाने काबा के इर्द गिर्द तशरीफ फरमा है। एक साथी वो अर्ज करते हैं, या यब्न रसूलल्लाह माँ अक्सरल हजीज, इस साल कितनी बड़ी तादाद है हाजियों की। जी। तो एक लम्हे के लिए खामोश रहते हैं और उसके बाद फरमाते हैं कि माँ अकल्ल हजीज व अक्सर जजीज, कितने ज्यादा चीखने चिल्लाने वाले लोग हैं और कितने कम हाजी हैं। आए हाय। जब ये बयान फरमाते हैं तो वो शख्स जो साथी है कहता है, या रसूलल्लाह हमें समझ नहीं आई आपने ये क्या फरमाया। तो आप इशारा करते हैं यूं, उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। अल्लाह। ये कौन है? इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के फर्जंद अली इब्न हुसैन। अली इब्न हुसैन इशारा फरमाते हैं, उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। वही मताफ है, वही खाने खुदा है, वही तवाफ की जगह है। वो क्या देखता है? देखता है कि कुछ रीछ हैं, कुछ खंजीर हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुछ और जानवर हैं, दरमियान में कुछ इंसान भी हैं जो खाने खुदा का तवाफ कर रहे हैं। ये यानी वो उन इंसानों का बातिन है, उन इंसानों का बातिन। लेकिन ये बातिन हर एक को नजर नहीं आता, सिर्फ उसी को नजर आता है जो उस मकाम तक पहुंच चुका हो या जो किसी को ये दिखाना चाहे। तो जब ये देखा तो वो बड़े परेशान हुए साथी। जैसे ही परेशान हुए आपने इशारा किया, पर्दा दोबारा से पर्दा आ गया आंखों के सामने। फरमाया कि देखो, इंसान की जो रूह है वो जिस तरह से तुम उसकी तरबियत करोगे वो उसी तरह से परवान चढ़ेगी। हो सकता है जिस्म इंसान का हो, अंदर रूह जो है किसी हैवान की हो। सही कह रहे हैं। हो सकता है जिस्म इंसानी हो, रूह भी इंसानी हो। जिसकी रूह इंसानी होगी वो तरबियत याफ्ता होगा। अब उसमें उसने उस मकाम तक पहुंचना है जिस मकाम तक पहुंचने के लिए दावत लेकर नबी करीम तशरीफ लाए हैं। ये विलायत के मुख्तलिफ इन दर्जात को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मजीद सवालात भी हमारे पास हैं और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो गई यहाँ तक। अब मैं, जैसे कि मैंने आपसे कबल इजाज़त ली है, बूझो तो जाने के लिए तैयार और मादा खड़े, काफ़ी देर से देख रहे हैं कि क्या सवाल पूछेंगे। सवाल तो आपने पूछना है, आपका वक्त शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द में से या औरत में से? मुफ्ती साहब, मर्द में से हैं बेशक। हाँ में या ना में आपको जवाब मिलेगा। पहला सवाल अमूमन आपके लिए आसान हो जाता है कि हम आपको वाज़े कर देते हैं। अब आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे हाँ या ना। खुलफाए राशिदीन में से? दूसरा सवाल आपने पूछा क्या खुलफाए राशिदीन में से हैं, तो मुफ्ती साहब नहीं जी, खुलफाए राशिदीन नहीं जी। खुलफाए राशिद, अच्छा ये उस दिन उलमा कराम यहाँ तशरीफ रखते थे, उन्होंने ये एक बहस है। खुलफाए राशिदीन राशिदीन एक टर्म है ना, इस्तिलाह है। इस्तिलाह इसका ये मतलब नहीं कि खलीफा राशिद नहीं है। खलीफा राशिद का मतलब जो भी खुलफा गुजरे हैं जो नेक और बरहक थे, तो उनमें हजरत हसन यकीनन दाखिल है। इसमें तो कोई नहीं, मतलब ये है कि जिन हजरात को मुफ्ती साहब सलाम है आपको। तो नाम निकल गया। मुफ्ती साहब ने आज मामला आसान कर दिया, नाम थोड़ा मिलना चाहिए। जिन अब आप बताएं क्या मिली है तो उनमें जो है ना इनका नाम आता है, 6 महीने की खिलाफत है। इस्तिलाहात जो है ना, इस्तिलाह टर्म एक अलग चीज़ होती है। यानी हजरत अब नाम आई गया तो यकीनन खलीफा राशिद है, इसमें तो शक करना गुमराही है। लेकिन जब जैसे हम कोई खुलफा राशिदीन का लफ्ज़ बोलते हैं तो उससे जो मुतबादिर होते हैं जो शख्सियात, वो इब्तदाई 4 खुलफा से मुतबादिल होते हैं। तो इस माना में मैंने कहा कि सही आसान कर दिया आपने। बहरहाल इन्होंने चंद जी, हम एक काम करने लगे, आपको हम 1 मिनट दे रहे हैं, बल्कि आपसे 1 मिनट ले रहे हैं और शख्सियत बदल रहे हैं आज, ताकि आपके लिए आसान शख्सियत होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मगर शख्सियत ये लीजिए हमने बदल दी और अब आपके पास शहजादे जाएंगे और सबको दिखाएंगे ये शख्सियत क्या है। सबसे मुराद उनको नहीं दिखाना है आपने बुरहान शाह साहब, उलमा को, बाबा को दिखाइए और सबको दिखा दीजिए। अब आपका वक्त शुरू हो जाता है। वही सवाल आपने 2 पूछे थे, इजाफी सवाल हम आपको दे रहे हैं।
یعنی 10 سوال اور پوچھوں؟ ہاں 10 سوال پوچھیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ پوچھیے. کہاں؟ اچھا ٹھیک, خوبصورت ہو گیا. پہلا سوال تو وہی ہے میرا کہ مرد ہیں یا عورت؟ جواب آپ نے اگر کہا کہ مرد ہیں تو جواب ہے ہاں. ہم 2 تک تو لے جائیں گے نا آپ کو, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے ہی پوچھا تھا. خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ اب آپ نے سوال پوچھا مفتی صاحب, اب شفقت کیجیے گا. نہیں. نہیں. پھر سے وہی بات کہ اس کا ہرگز سے مقصد نہیں ہے کہ آپ راشد نہیں ہیں یا خلافت کے حقدار نہیں ہیں بہرحال, لیکن وہ جو ایک فریم تھا اس کی وضاحت آپ نے کر دی. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نہیں. ایسے مبشر بالجنہ تو ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا جملہ کہا ہے. میں اگر ابھی بتاؤں گا تو ہنٹ چلا جائے گا. میں 7ویں سوال پہ آپ کو بتاؤں گا. جو جملہ شاہ صاحب نے کہا ہے نا, بات اگر جنت کی ہے. کیا اہل بیت میں سے ہیں؟ کس پہ؟ اہل بیت میں سے. علامہ صاحب جی ہاں, اہل بیت میں ہیں, اہل بیت میں ہیں. کافی آسان ہو گیا. کم عمری میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں آپ نے؟ کم عمری میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں آپ نے. لڑی ہیں یا نہیں؟ یعنی کسی جنگ کا حوالہ دیں ہم سے, ہاں یا نہ لے لیں. غزوہ احد؟ نہیں. 5واں سوال آپ نے پوچھا غزوہ احد میں یعنی لڑ رہے تھے, تو جواب آیا نہ. جی کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وفات پا گئے تھے؟ علامہ صاحب نہیں. نہیں, نو. 6واں سوال آپ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی وفات پا گئے, تو جواب آیا نہ. 7ویں پہ اب آئیں گے تو علامہ بلکہ مفتی صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب ہمیشہ کی طرح شفقت کریں گے اور آپ کو ہنٹ دیں گے. ہنٹ ہی دیں گے. لیکن کیا وہ آپ کے بہت قریبی صحابی تھے, جیسے نالین مبارک سنبھالنا, مسواک مبارک سنبھالنا, وضو کا پانی دینا؟ مفتی صاحب جب اہل بیت کہہ دیا تو اور کیا قرب ہوگا. جب یہ کہہ دیا کہ ہاں اہل بیت میں ہیں, تو پھر کیا قریب اور کیا دور. قریب قربت, قرابت دار, اور کیا چاہیے آپ کو. ذی القربہ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا؟ ہائے ہائے ہائے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا آپ نے, حضور نے ان کا نام رکھا تھا؟ جی ہاں. آج سنسنی خیز ہے اس لیے کہ ہم نے فوری سے آنسر چینج کیا ہے اور آج سارے لوگ گیس کر رہے ہیں. آنسر دے دیں. آنسر اگر غلط ہوا تو آج آپ ہار کے جائیں گے. گو کہ یہاں آنے والا ہارتا نہیں ہے بہرحال, لیکن انعام کے حقدار آپ نہیں قرار پائیں گے. 3 سوالات آپ کے پاس اور ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر. ماشاءاللہ. یہ آپ نے 8واں سوال پوچھا ہے, میں اس کو ایسے کاؤنٹ کر لوں؟ نہیں, میں نے آنسر دیا. اللہ اکبر, آپ تو بزد ہے. کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ سے کہ آپ نے ان کا نام رکھا, تو مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ آپ نے جن کا نام رکھا تھا. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. یہ آپ نے 8واں سوال پوچھا اور میں نے کہا نہیں یہ نام نہیں ہے. ایک 2 سوال اور پوچھ سکتے ہیں آپ, چلیں. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. اگر اس نعت کے آخری مصرے تک آپ پہنچ جائیں تو آپ کو نام مل جائے گا. یہ تو آپ نے بتا دیا ہے. میں اس سے زیادہ کیا کروں. اگر نعت سنی ہو, اور کس کا کلام ہے, کیا بڑا کلام ہے. عطاری صاحب پریشان نہیں ہونا ہے, قومی پیغام ہے, نیشنل میسج ہے ہمارا. قریب پہنچ گئے ہیں. اب تو بالکل قریب ہے, قریب ہے. قریب بھی ایک ہنٹ ہے. 2 ہاتھ رہ گیا لبے بام تو. ماشاءاللہ. خواتین زیادہ تیز ہیں, میں نے دیکھا اب جو مقابلے میں اب تک آئی ہیں بہت تیزی کے ساتھ گیس کر لیتی ہیں. کیا آپ سارک کے رکن تھے؟ کیا آپ سارک کے رکن؟
मुहिम थी एक सार्क 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 साउथ एशियन वाली जो तंजीम आप बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अहद नबी में मैंने से। वहाँ भी उसमें पढ़ा था ऐसा, बट नहीं, तो ऐसा सवाल नहीं। नवा सवाल जो आपने पूछा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अली आप कुछ बताइए ना अपने दोस्त को, अपने कजन को। अली आपका नाम भी एक हिंट है। अल्लाह अकबर। ये बताएं, मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पे 17 क्या किए? ओ सॉरी, महमूद गजनवी ने हाँ हिंदुस्तान पे 17 क्या किए? हाँ चले। इसी तरह का हो गया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। अरे ग़ज़वा ओहद में आप नहीं थे। ग़ज़वा ओहद मुमकिन ही ना होती अगर आप ना होते। कितना बड़ा नाम आप ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ग़ज़वा ओहद में वो नहीं थे। आपका जवाब हमले में। का तो उससे ज़रा मुझे लगा। ये आपने नवा सवाल पूछा और हमने कहा नहीं है। अब आखिरी आपने गैस करना है। 10 हो गए समझ लें आपके। बस अब एक नाम आप लेंगे और उसके बाद हम इसको हतमी जवाब समझेंगे। इल्म बढ़ाओ मुसलमानों। जवान थे माशाल्लाह, जन्नत में भी होंगे। जी और थोड़ा सा मैं हाँ, अब जरा हेल्प कीजिए आप इनकी। थोड़ा सा हो सकता है कुछ आधा आधा कर लें हम बाद में जाके। आधा आधा होने को आज जीएफएस की तरफ से खूबसूरत से तोहफे हैं, तो वो मुमकिन। जन्नत में भी हैं, जवान भी हैं और इंशाल्लाह सरदारी वाला उनसर भी उनमें पाया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मज़ीद थोड़ा और शहादत अच्छा, और शहादत मजीद के थोड़ा मर्तबे पर फाइज हाँ, हुए। देखें ज़रा आप शहादत का मर्तबा भी इस बहाने से उन्होंने बयान फरमा दिया। और भी मजीद थोड़ा सा आप बता दें। अहले बैत का नाम आते ही या सबसे पहले जहन सबसे पहले जहन में आता जाता है। और बता दीजिए आप। और बस अब यही रह गया तो कि अगर नाम वो लें भी तो इनाम तो मुफ्ती साहब को देना चाहिए। नाम तो मुफ्ती साहब ने। मोहम्मद बिन कासिम ने वो सॉरी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 क्या किए? दूसरा सवाल था महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए? और क्या चाहिए? जवाब ना दे सका। इल्मुल आदात में चले जाएं। इल्मुल आदात में चले जाएं कुछ देर के लिए। वहां भी आपके लिए एक हिंट मौजूद है। क्या बताऊं मैं, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए बहरहाल। मगर ज़रा गौर कीजिए, आपके पास आखिरी 3 से 2 मिनट रह गए और आप, मुझे यकीन है आप जवाब दे देंगे। इतना करीब कोई नहीं आया है और आपके नाम के सदक़े से, वसीले से आपको आज इनाम जाना चाहिए अगर आप गैस कर लें। हजरत ज़ैद बिन हारिस। इन्होंने फैसला कसम उठाई हुई है। मुफ्ती साहब ये कह रहे हमारा हैं, इम्तिहान ले रहे हैं। इन्होंने कसम उठाई हुई है। इन्होंने चारों तरफ जाना है, यही नहीं जाना। एक और मौका दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर जवाब दीजिए। आखिरी नाम मुझे याद पड़ता है जो मेरे जहन में था, अब्दुल्ला बिन मसूद। अच्छा, मैं आपको आखिरी हिंट दे रहा हूँ। अत्तारी साहब, अली भाई, आपको आखिरी हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद कोई हिंट नहीं और आप पहुंच जाएंगे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और उस सजदे को आपने तोल दिया, बढ़ा दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी शुक्र अल्लाह का परवरदिगार, तेरा खास शुक्र एहसान है कि कुछ तो तारीख से दोस्ती है। इनाम देते हैं। चलिए शाह साहब आ जाइए, एक तोहफा देते हैं। शाह साहब माइक को छोड़ दें और तोहफे को पकड़ लें, बल्कि अपने हाथों से दें। आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये लीजिए जी, आइए बुरहान शाह साहब से तोहफा लीजिए यहाँ पर आके। तारी साहब, ये खूबसूरत से तोहफा जीएफएस की तरफ से, रमज़ानुल करीम का ये प्यारा सा तोहफा। आप भी आइए अली साहब। शाह साहब, एक और तोहफा आप देंगे। दोनों ही पार्टिसिपेंट ने अच्छा मुकाबला किया और आज हमें एहसास हो गया कि अभी मज़ीद रमज़ान ट्रांसमिशंस की ज़रूरत है, अभी मज़ीद इरफान रमज़ान की ज़रूरत है और अभी मार्फत का सफ़र जारी व सारी है। बहुत अच्छी गुफ्तगू अब तक हमारी हुई। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, औलिया-उल्लाह का मकाम कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। यानी कुरान हकीम में औलिया-उल्लाह की इस्तिलाह से क्या मुराद है और कुरान ने इनका मर्तबा क्या बयां फरमाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में भी वलीउल्लाह का लफ्ज़, औलिया अल्लाह का लफ्ज़ बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। सूरह यूनुस में है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो ख़बरदार, जो औलिया अल्लाह होंगे उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। सुभान अल्लाह। तो वली का जो लफ्ज़ है, ये इसके जो लुग़वी माना है, दोस्त को कहते हैं, दोस्त, और इसकी जमा औलिया आती है।
تو جو بھی اللہ کے دوست ہیں ان کو قرآن نے ولی کہا ہے، اور احادیث میں یا صحابہ کرام کے کلام میں بھی ولی سے مراد جو بھی اللہ کا دوست ہے، یعنی اس کو ہم اگر آسان لفظوں میں کہیں کہ جو بھی ناجائز اور حرام باتوں سے بچتا ہو اور فرائض و واجبات کو پورا کرتا ہو، تو قرآن میں تو اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسے بہت سارے قرآن کے اور احادیث کے الفاظ ہیں جو بعد میں جا کے ایک مخصوص طبقے کے لیے ایک اصطلاح بن گئے وہ، جی، تو وہ پھر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بعد میں جا کے، جیسے قرآن میں جو فقیہ یا احادیث میں جو فقیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ فقیہ نہیں ہے جس کو ہم آج کی اصطلاح میں فقیہ کہتے ہیں۔ صحیح، کوئی بھی جو یعنی اس دور میں کوئی بھی بات کو سمجھنے والا یا جس کے پاس بھی علم ہو اس کو فقیہ کہا جاتا تھا، یعنی کہیں کسی بھی چیز کی تہ تک پہنچ جائے کوئی شخص۔ لیکن بعد میں ایک فقیہ ایک ٹرم بن گئی، فقہا، جن کو مجتہدین اور فقہا، مفتی کا لفظ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے صحابہ ہمیں ملتے ہیں جو فتویٰ دیا کرتے تھے مگر ان کو مفتی نہیں کہا جاتا تھا۔ اچھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، یہ تمام صحابہ اپنے دور کے بڑے بڑے مفتیان کرام میں سے تھے۔ لوگ آتے تھے ان کے پاس تو یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا مفتی ابو ہریرہ، مفتی عبداللہ بن مسعود، یہ نہیں سنا ہوگا۔ تو اگر مجھے آپ اجازت دیں، یہ تصوف کا موضوع بہت ایک یعنی حساس موضوع ہے، میں تھوڑا سا اس پہ ولی اللہ کا لفظ بھی جب آئے گا تو فوراً تصوف کی طرف ذہن جاتا ہے نا، کیونکہ صوفیہ کرام میں زیادہ تر ولی اللہ گزرے ہیں، انہی کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں تصوف کے معاملے میں، صحیح، جیسے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ایک جو غلو ہے وہ یہ ہے کہ تصوف سرے سے کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں تصوف کا لفظ دکھاؤ قرآن و سنت میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی صوفی بزرگ کا نام بتاؤ۔ صحیح، تو اگر آپ لفظ دیکھنا تلاش کریں گے تو پھر مفتی کا لفظ بھی نہیں ملتا ہمیں، پھر تو ہم یہ آپ سے سوال کریں گے کہ مفتی دکھاؤ کوئی، یعنی جس کو نبی نے کہا ہو کہ مفتی عبداللہ بن مسعود یا مفتی ابو ہریرہ۔ تو یہ اصطلاحات تو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، تو اصطلاحات کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ تصوف میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، کیا یہ نبی کے دور میں یہ چیزیں سکھائی جاتی تھیں یا نہیں سکھائی جاتی تھیں؟ تو اگر وہ سکھائی جاتی تھیں تو آپ اس کو صوفی کے علاوہ کچھ اور نام دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ تصوف کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، پیغمبر کتاب سکھائیں گے، ایک پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے یہ بتائی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، دوسرا کام پیغمبر حکمت کی باتیں سکھائیں گے جن کو حدیث کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز ویزکیہم، پیغمبر ان کا تزکیہ کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے، خوبصورت، تزکیہ ان کا کریں گے۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا، زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے، تو یعنی یہ پیغمبر ان کو پاک کریں گے ظاہری اور باطنی نجاست سے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں قرآن بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، حدیث سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث کے جو مسائل کا ہے اور فضائل کا علم وہ بھی سیکھنے کی، ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز کی ہمیں ضرورت ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ یہ شعبے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں صحابہ کو سکھائی ہیں۔ ذرا سا ایک دخل در معاملات کے لیے معذرت خواہوں، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، خبر کا وقفہ ہے، واپس لوٹ کر آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ کرم کا کوئی